تو وہ تالا لگنے کی وجہ ایک یہ ہوتی ہے سیفٹی. ٹھیک ہے. اچھا جی، یعنی برا کام کر کے یہ نہ کہنا چاہیے، بے ادبی ہے کہ خدا نے چاہا تو ہوا. یہ بے ادبی ہے اس طرح کہنا. تقدیر میں تھا کیا، بلکہ حکم یہ ہے کہ اچھے کام کو کہے کہ خدا کی طرف سے ہوا، اور برے کام کو اپنے نفس کی شرارت شامت جاننے. بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ تو اسی لیے برے کاموں سے بچنے کا حکم ہے کہ یہ یا تو نفس کی شرارت ہوتی ہے یا شیطان کے جال میں بندہ پھنستا ہے، تو یہ پھر اس شامت میں آ جاتا ہے. نبی اور رسول، جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفتوں کا جاننا ضروری ہے، اسی طرح یہ بھی جاننا لازمی ہے کہ نبی میں کیا کیا باتیں ہونی چاہیے. یہ اگر آپ صحیح طور پہ یاد کر لیں گے تو پھر کبھی بھی زندگی میں آپ کے سامنے کوئی ایسا بندہ آ جائے جس کے بارے میں کوئی کہے کہ فلاں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے یا فلاں نبی ہے، تو آپ کو اگر یہ عقیدہ پتا ہوگا تو آپ پھر یہ بات کبھی بھی تسلیم کر سکتے. جیسا کہ پچھلے دنوں میاں والی سے موج سے ایک سوال آیا تھا، صاحبزادہ قاری محمد عتیق الرحمان خان سے. انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ وہ کہتے ہیں جی بھی حضرت فاطمہ نبی اس لیے نہیں بنی کیونکہ انہوں نے پردہ فرمانا تھا. اب یہ بات سننے کے بعد اس پہ بحث کرنے والا میں نے ان کو بھی اسی طرح ہی کہا. میں نے کہا آپ نے ان کو پھر کیا کہا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے تو انہیں کہا بھی نہیں ہو سکتا اس طرح. میں نے کہا جی نہیں ہو سکتا سے پہلے انہیں تھوڑا ڈانٹنا چاہیے تھا کہ پہلی بات جتنے بھی انبیاء آئے ان میں کوئی عورت ہے. نمبر 2، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میں نبوت کا ختم کرنے والا ہوں اور میرے بعد کوئی نبی آ سکتا، پھر اس پہ کس طرح ایک مسلمان بحث کر سکتا ہے؟ جھوٹی تو چلو کریں گے نا، مطلب ایک حضرت فاطمہ کی طرف انہوں نے نسبت کی، یعنی ان کی اتنی شان ہے، کہنے کا مطلب ان کا یہ تھا. سمجھ رہے بات؟ ان کی جو شان ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے نا. جنتی عورتوں کی وہ سردار ہیں، ان کی شان کے لیے اتنا ہی کافی نہیں ہے کہ وہ حضور کی صاحبزادی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یا ان کی شان ہم بیان کریں گے تو ان کی شان میں کوئی فرق ہوگا، یا نہیں کریں گے تو ان کی شان میں کوئی فرق پڑتا ہے جی؟ اگر کریں گے تو ہمارے اپنے مقدر سنوریں گے، بخشش کا سامان بنے گا، حضور کی نظر نصیب ہوگی. ہاں، اور اگر نہیں کریں گے تو بدبختی ہے. لیکن جتنا ان کا مقام ہے اتنا ٹھیک ہے. جیسے کئی لوگ ان کو معصوم کہتے ہیں، تو یہ آگے آ جائے گا خیر معصوم کون ہوتا ہے. لیکن میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جب آپ عقیدہ سمجھ جائیں گے تو پھر آپ کو کبھی کوئی انشاءاللہ زندگی میں کوئی گمراہ نہیں کر سکے. نوجوان اکثر و بیشتر جو قادیانی ہو رہے ہیں تو ان کی وجہ یہ ہے کہ ان کو اپنے عقیدے کا پتہ نہیں ہے. تو نبی اور رسول، جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفتوں کا جاننا ضروری ہے، اسی طرح یہ بھی جاننا لازمی ہے کہ نبی میں کیا کیا باتیں ہونی چاہیے. ابھی یہ ایک ایک بات پہ آپ نے غور و فکر کرنی ہے، اور کیا کیا نہ ہونا چاہیے تاکہ آدمی کفر سے بچا رہے. رسول کے معنی ہیں خدا کے یہاں سے بندوں کے پاس خدا کا پیغام لانے والا. یعنی رسول جو ہوتے ہیں وہ پیغام خدا سے لاتے ہیں اور اس کے بندوں کی طرف لاتے ہیں. اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچانا یہ رسول کی ڈیوٹی میں شامل ہے. اچھا، نبی کون ہوتا ہے؟ نبی وہ آدمی ہے جس کے پاس وہی یعنی خدا کا پیغام آیا، لوگوں کو خدا کا راستہ بتانے کے لیے، خواہ یہ پیغام نبی کے پاس فرشتہ لے کر آیا ہو یا خود نبی کو اللہ کی طرف سے اس کا علم ہوا ہو. کئی نبی اور کئی فرشتے رسول ہیں. نبی سب مرد تھے، وہ بات آ گئی اس کے جواب میں. کوئی جن نبی نہیں ہوا، کوئی عورت نبی نہیں ہوئی.
عبادت ریاضت کے ذریعے سے آدمی نبی نہیں ہوتا. اب سمجھ آ گئی ہے؟ کوئی بندہ عبادت کر کے بہت زیادہ عبادت کر کے وہ نبی نہیں ہو سکتا. تو یہ جتنے بھی کوئی اس قسم کے دعوے شاعر کرتے ہیں خبیث، وہ اس طرح کہتے ہیں کہ میں بہت عبادت کرتا رہا تو پھر مجھے الہام ہوئی ہے تو فلان ہوا تو ٹھکان. معاذ اللہ، معاذ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہوتا ہے. یہ صرف آپ نبی اور رسول کی تعریف پڑھ رہے ہیں. اب تو نبی آ ہی نہیں سکتے. حضور کے بعد کوئی نبی آ سکتا، لیکن اس کے باوجود آپ کو بتایا کیوں جا رہا ہے؟ تاکہ کوئی کرے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ ان میں نشانی ہوتی ہیں، آپ میں وہ کدھر ہیں. دیکھو نا، کسی کو مطمئن کرنے کے لیے تو لاجواب کرنا پڑتا ہے نا، تو اس لیے پتا ہونی چاہیے. اچھا، اس میں آدمی کی کوشش نہیں چلتی. البتہ نبی اللہ تعالیٰ اس کو بناتا ہے جس کو اس لائق پیدا کرتا ہے، جو نبی ہونے سے پہلے ہی تمام بری باتوں سے دور رہتا ہے. اللہ، اس میں سے ایک بات یہ نکل آئی کہ العلماء ورثۃ الانبیاء. یہ اس جو میں نے سرکاری فرمان پڑھا ہے، اس کو آپ نے پیش نظر رکھنا ہے کہ علماء جو انبیاء کے وارث ہیں. آپ تو سارے اچھے ہو، میں اپنے بارے میں تو یہ کہتے نہیں ہوں کہ میں کوئی عالم یا وہ جوتیوں عالموں کی جوتیوں کی خاک کے برابر بھی نہیں. لیکن ایک بات آپ نے دھیان میں رکھنی ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، اور ابھی جو ہم نے آخری نشانی پڑھی ہے وہ کیا ہے کہ جو نبی ہونے سے پہلے ہی تمام بری باتوں سے دور رہتا ہے. اللہ کے نبی کی تعریف ہے. تو جو نبی کا وارث ہے اسے بھی تمام بری عادتوں سے دور رہنے کی کوشش کرنی چاہیے. نبی سے تو ہو ہی نہیں سکتا گناہ، فرشتوں سے تو ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو معصوم ہے. لیکن جو وارث ہوتے ہیں نا، ان کے اوپر بھی بہت بڑی ذمہ داری آتی ہے. وارث سے مراد جس طرح بندہ کو مرتا ہے تو اس کے پیچھے رہنے والے اس کے وارث ٹھہرتے ہیں. اس وراثت علمی لحاظ سے ہر معاملے میں وارث ہے. کوئی نہیں کرتا وہ ایک الگ بات. جی نہیں، علماء حکومت کرنے والے بہت سارے زور لگا رہے ہیں، اس کو کوشش کر رہے ہیں. یعنی وارث جو ہوتا ہے نا، وہ ہر معاملے میں پھر وارث ہوتا ہے. علم میں بھی، باقی بھی سارے جتنے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ تھا اس کے مطابق. اچھا جی، نبی میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی جس سے لوگ نفرت کرتے ہوں، تو نبی کے وارثوں میں بھی ایسی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے. نبی کا چال چلن، شکل و صورت، حسب و نسب، نبی کا چال چلن، شکل و صورت، حسب و نسب، طور طریقہ، بات چیت سب اچھے اور بے عیب ہوتے ہیں. اللہ اکبر. اسی لیے کوئی بھی اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں چھوٹے سے چھوٹا عیب بھی بولے گا، تلاش کرے گا، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ کافر. کیا ہو جائے گا؟ ہاں. آج تک جتنے بھی علماء نے جن لوگوں کی نشاندہی کی ہے کہ یہ اس وجہ سے کافر ہے، تو ان سے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسی گستاخی ہو گئی ہے جس کی بیس پہ اور کوئی پٹی سازی نہیں ہے. نبی کی عقل کامل ہوتی ہے. نبی کی عقل میں کسی قسم کا شک کیا جا سکتا. آگے جی، نبی سب آدمیوں سے زیادہ عقل مند ہوتا ہے. بڑے سے بڑے حکیم فلسفی کی عقل نبی کی عقل کے 1,00,000ویں حصے تک بھی نہیں پہنچتی. تو ہاں، جب بات کر رہے ہوتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا صحابہ کے بارے میں، اتنے بے باک ہو کے کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کی پناہ. جو یہ مانے کہ کوئی شخص اپنی کوشش سے نبی ہو سکتا ہے وہ کافر ہے، اور جو یہ سمجھے کہ نبی کی نبوت چھینی جا سکتی ہے وہ بھی کافر ہے. معصوم کون ہے؟ نبی اور فرشتہ معصوم ہوتا ہے، یعنی کوئی گناہ اس سے نہیں ہو سکتا. نبی اور فرشتہ کے علاوہ کسی امام اور ولی کو معصوم ماننا گمراہی اور بد مذہبی ہے. سمجھ گئے آپ بات؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی معصومین میں شامل ہیں. ٹائم میں دسنا، ٹائم دسنا. اچھا، ادھر کیا ہے پھر؟ سمجھ گئے ہو؟ کئی لوگ کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت امام حسین، حضرت علی، یہ جو مطلب جنہیں ہم پنج تن کہتے ہیں، یہ سارے معصومین میں ہیں. ٹھیک ہے،
تو ان کے بارے میں ہمارا عقیدہ جس پہ اجماع ہے وہ یہ ہے کہ فرشتے اور انبیاء معصوم عن الخطا ہیں، اور باقی جو ہستیاں ہیں صحابہ اہل بیت یہ جتنے بھی ہیں وہ محفوظ عن الخطا ہیں، اللہ نے انہیں محفوظ رکھا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ تو اس معاملے میں آپ اپنا عقیدہ بالکل صحیح درست رکھیں۔ آگے جی کہتے ہیں کہ نبی اور فرشتہ کے علاوہ کسی امام ولی کو معصوم ماننا گمراہی اور بدمذہبی ہے۔ اگرچہ اماموں اور بڑے بڑے ولیوں سے بھی گناہ نہیں ہوتا، لیکن کبھی کوئی گناہ ہو جائے تو شرعاً محال بھی نہیں، شرعی طور پہ اسے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسے نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا پیغام پہنچانے میں نبی سے بھول چوک نہیں ہو سکتی، محال ہے۔ نبی کی طرف تقیہ اس کو کہتے ہیں ویسے کی نسبت کا حکم، یعنی اپنی جان، اپنی عزت، اپنے مال کی دشمنوں کے شر سے حفاظت کرنا، یہی تقیہ کہتے ہیں اس کو۔ جو یہ کہے کہ کچھ احکام تقیہ یعنی لوگوں کے ڈر سے یا کسی اور وجہ سے نہیں پہنچائے وہ کافر ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ٹھیک ہے نا۔ انبیاء تمام مخلوق سے افضل ہیں، یہاں تک کہ ان فرشتوں سے بھی افضل ہیں جو رسول ہیں۔ ولی کو نبی سے افضل ماننے کا حکم، ولی کتنے ہی بڑے مرتبے والا ہو کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ نبی تو نبی ہیں، صحابی کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ سمجھ رہے ہیں نا بات آپ؟ جو کسی غیر نبی کو کسی نبی سے افضل بتائے وہ کافر ہے۔ یہ آگے جا کے جب یہ عقیدہ آپ کو یاد ہو گیا نا، جو کسی غیر نبی کو یعنی نبی کے علاوہ کو نبی سے افضل بتائے وہ کیا ہے؟ اب آپ معاشرے میں سروائیو کریں گے نا، وہاں اگر آپ کے سامنے کوئی ایسا بندہ ہے جو کسی غیر نبی کو یعنی حضور کے صحابہ میں سے کسی کو حضور سے افضل بتا دے تو آپ سمجھ جانا، اور آپ سمجھیں گے تب کیونکہ آپ کے علم میں آ گیا ہے کہ غیر نبی کبھی بھی نبی سے افضل ہو سکتا، سمجھے نا بات؟ کسی نبی سے بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام انبیاء کے سردار ہیں نا، کسی نبی سے بھی۔ اچھا، عقیدہ نبی کی عظمت، نبی کی تعظیم فرض عین بلکہ تمام فرائض کی اصل ہے۔ کوئی بندہ حضور کی تعظیم نہیں کرتا اور نمازیں اور وہ کرتا رہتا ہے، کچھ فائدہ نہیں۔ پہلے ادھر ساری تعظیم اس کو فرض عین سمجھے گا، اس کے بعد دوسرے فرائض جو ہے نا وہ۔ کسی نبی کی ادنا توہین یا تکذیب کفر ہے۔ ادنا سے مراد کیا تھا؟ تھوڑی سی بھی، چھوٹی سی بھی۔ یہ ذرا ہم نمبر 2 پہ پڑھ لیتے ہیں۔ فتاوی قاضی خان میں ہے کہ جو شخص نبی کو کسی طرح کا عیب لگائے تو وہ کافر ہے۔ فتاوی عالمگیری میں بھی ہے، یعنی اگر نبی علیہ السلام کے بال کو بلوا، یعنی اس میں تصغیر استعمال کیا نا کسی نے، تو نقل کفر نہ باشد، کفر کی نقل کفر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ کسی کی بات جیسے ہم بتا رہے ہیں تو تصغیر کے صیغہ سے کہے تو وہ بھی کافر ہو جائے۔ اچھا، آگے کہتے ہیں جی کہ کس پہنچے ہیں؟ کسی نبی کی ادنا توہین یا تکذیب کفر ہے۔ شفاء و ہندیہ وغیرہ ایک کتابوں کا نام ہے۔ سارے نبی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی وجاہت عزت والے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک معاذ اللہ چوہڑے چماڑ کی مثل کہنا کھلی گستاخی اور کلمہ کفر ہے۔ یہ ایک دیوبندیوں کے عالم نے یہ لکھا ہے اپنی کتاب میں۔ تو یہ اس وجہ سے ان کو جو اس وقت کے بزرگ علماء تھے انہوں نے اس تحریر کو پکڑ میں لیا اور کہا کہ یہ کافر ہے، کیونکہ اس نے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستاخی کی ہے، اور تاحال اس گستاخی سے کوئی توبہ ان کی آج تک کسی کے سامنے نہیں آئی۔ دیکھو گستاخی ہو گئی، اس کے بعد توبہ ہے،
اگر وہ تائب ہو جائے تو پھر اس کے بارے میں آپ کا عقیدہ اور ہوگا. اگر وہ تائب نہیں ہوا، یہ ہمارا اختلاف اور کیا ہے. لوگ کہتے ہیں نا میں مولوی بنایا، یہ بات نہیں ہے. جو رسول اللہ کا گستاخ ہے اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق ہو سکتا، یہ یاد رکھیے گا. انہوں نے وہ جتنے بھی ہیں نا، انہوں نے جنہوں نے گستاخیاں کی ہیں، ان میں سے صرف ایک کے بارے میں نے پڑھا ہے یا سنا بھی ہے کہ اس نے آخر ٹائم پہ، اور اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت کے بہت جو ہے نا ویو جو ہیں وہ بڑے ہو گئے تھے، ہلکے، کیونکہ انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ اس نے توبہ کر لی ہے. تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ تاکہ وہ برے راستے سے ہٹ کے گستاخی والے کام سے توبہ کر کے وہ رائے راست پہ آ جائیں. ایک بندہ جس سے گستاخی ہوئی، ابھی اس بات پہ آپ نے توجہ کرنی ہے، وہ کہ اس کو کوئی بڑا مان رہا تھا، سربراہ، پیشوا، استاد، شیخ، کچھ بھی آپ نام دے دو، پیر، مرشد. اگر اس سے گستاخی ہو گئی اور اس نے اس سے توبہ نہیں کی، مسلسل اس کے پیروکار اس کو مانتے چلے جا رہے ہیں، تو پھر وہ بھی اس کے زمرے میں آ جائیں گے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ وہ اس کے زمرے میں آ جائیں گے، وہ گستاخوں کے زمرے میں آ جائیں گے. بلکہ صرف اس کو پیروکار نہیں بلکہ اس کو ڈیفینڈ کریں، ٹھیک ہے، تو وہ اس زمرے میں آ جائیں گے. اس لیے جی رجوع تو پہلی شرط ہے نا توبہ کی. پہلے یعنی رجوع کی جو کتنی توبہ کی کتنی بتائی تھی شرطیں؟ حسیب بتاؤ کتنی تفصیل سے بتائی تھی آپ کو؟ ہاں ادھر اس کلاس میں. ہاں بھائی حضرات، 4 شرطیں بتائی تھی، 3 زیادہ بیان کی جاتی ہیں، میں نے 4 بتائی تھی آپ کو. حسان صاحب، پہلی شرط یہ ہے کہ اپنی غلطی کو تسلیم کرنا، ایڈمٹ کرنا. دوسری شرط یہ ہے کہ پھر اس پہ شرمندہ ہونا. تیسری شرط یہ ہے کہ آئندہ وہ کام نہ کرنے کا عہد کرنا. اور چوتھی جو شامل کی تھی وہ بتاؤ ذرا مسلمانوں. نہیں وہ تو عمل ہو گیا نا جس ویلے ہوگا. چوتھی شرط یہ تھی کہ اگر کسی کا کوئی نقصان کیا ہے تو وہ پورا کرنا. یہ نہیں جی اپنی جی توبہ کر چھوڑے، اس نے نقصان اتنے ہی ٹکرا ہے. سمجھ رہے ہو؟ جیسے کسی نے چوری کر لی بالفرض، تو وہ پہلے اس کو مانے گا بھی ہاں میں چوری کی تھی، پھر شرمندہ ہو سی، پھر آئندہ چوری نہ کرنا عہد کر سی، نال ہی وہ جڑا 1000 روپے، لاکھ روپے، کروڑ روپے چھپایا سو واپس بھی کر سی. پھر اسی طریقے سے غیبت کسی کی کر دی، اگر اس کی توبہ کرنی ہے تو اس سے معافی مانگنی، میں تیری غیبت کی تھی بھائی. بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کے بعد پھر اللہ کے سے امید رکھنا کہ اللہ معاف فرما دے. پابند نہیں ہے. چور کو آپ نے جس کی چوری کی تھی اس کو مال واپس بھی کر دیا، معافی بھی مانگ لی، سب کچھ ہو گیا، اس کے بعد بھی اللہ اگر آپ کو سزا دینا چاہے تو وہ دے گا، کیونکہ آپ نے اس کے بندے کے ساتھ زیادتی کی ہے. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ نہیں کہ وہ پابند ہے آپ کا کوئی اللہ تعالیٰ. اچھا جی آگے چل دو. سارے نبی اللہ، اچھا نبی کی حیات، جی حیات کس کو کہتے ہیں؟ زندگی کو. انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی قبروں میں اسی طرح زندہ ہیں جیسے دنیا میں تھے. اللہ کا وعدہ پورا ہونے کے لیے ایک آن کو انہیں موت آئی، پھر زندہ ہو گئے. ان کی زندگی شہیدوں کی زندگی سے بڑھ کر ہے. شہید تو وہ ہوتے ہیں نا جو ان کے نام پہ قربان ہو جاتے ہیں. اچھا اس میں ایک جو لکھا ہے بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب روح مبارک کل نفس ذائقۃ الموت کے وعدے کو پورا کرنے کے لیے نکالی گئی، تو جب بھی روح کسی کی نکلتی ہے تو وہ ادھر سے نکل کے اچھی جگہ پہ جاتی ہے، ملا عالم میں چلی جاتی ہیں جو اچھی روحیں ہوتی ہیں، جو اچھی نہیں ہوتی ہیں وہ دوسری طرف چلی جاتی ہیں. اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے نکالی گئی تو وہ پھر
اس میں دو تین باتیں ہیں، لیکن جو اتھینٹک بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ پھر دست قدرت میں آئی، قدرت سے نکلی، یعنی جسم مصطفیٰ سے نکلی تو اس وقت جسم مصطفیٰ سے اعلیٰ جگہ کوئی اور نہیں تھی، تو وہ دست قدرت میں آئی، جیسے اس کی شان کے لائق اس کا دست ہے اللہ کا۔ پھر وہ جب وعدہ پورا ہو گیا پھر لوٹا کر جسم مصطفیٰ میں رکھ دی گئی، کیونکہ جسم مصطفیٰ سے کوئی اعلیٰ جگہ اور نہیں تھی۔ یہ شان ہے ہمارا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اچھا جی، اللہ کا وعدہ پورا ہونے کے لیے ایک آن ان کو موت آئی، پھر زندہ ہو گئے۔ ان کی زندگی شہیدوں کی زندگی سے بڑھ کر ہے۔ یہاں نمبر 3 لکھا ہوا ہے جی، یہ تو قرآن نے بتایا، یہ تو اس کتاب نے بتایا جو حضور خود دیکھیں نا، حضور کے تو نام پہ قربان ہوتے ہیں نا شہید جی، نہیں جو سوچے گا وہ فارغ ہے۔ نمبر 3 پڑھو جی نیچے حاشیہ۔ شیخ عبدالحق اپنی کتاب تکمیل الایمان میں لکھتے ہیں کہ وہ مقام نبوت اور رسالت بعد از موت ثابت است، وہ خود انبیاء را موت نبوت و ایشاں، یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کو موت جو ہوتی ہے وہ ایک آن آتی ہے، مطلب جو اوپر ہم نے پڑھا ہے، لیکن اس کو تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں ہم۔ یعنی کمال نبوت اور رسالت مرنے کے بعد بھی ثابت رہتا ہے، اور خود نبی لوگ مرتے نہیں، وہ لوگ زندہ اور باقی ہیں، ان کے لیے موت بس اتنی ہے کہ ایک بار چکھا اور پھر اس کے بعد ان کی روحیں ان کے بدن میں واپس کر دی گئیں اور ان کو وہی اصل زندگی دے دی گئی جیسے کہ دنیا میں تھی۔ یہ ان کی زندگی شہیدوں کی زندگی سے کہیں بڑھ کر ہے۔ خلاصہ وہی ہے۔ ایک کل میں نے ایک بزرگوں کا پڑھا، مطالعہ کر رہا تھا تو بڑی خوبصورت ہے۔ انہوں نے کہا بھائی، کسی نے کہا بھائی فلانا مر گیا، کسی نے آگے اطلاع دی فلانا مر گیا جی حضرت صاحب، تو انہوں نے کہا خورے لوگ مر کے جو ہے نا، پنجابی ایسے ہی جملہ لکھا ہوا تھا، یہ لوگ مر کیسے جاتے ہیں؟ اس جملے کی اہمیت جو ہے وہ آپ کو آگے جا کے کہیں کھلے گی آپ کی، کیونکہ جو اللہ کے ساتھ دوستی لگا لیتے ہیں وہ تو مرتے، اب سمجھے تھوڑی تھوڑی بات آپ کو۔ اللہ اکبر و کبیرہ، کہتے ہیں خورے ماں، یہ سمجھ نہیں، خورے بندے مر کے جو جلنے، یعنی وہ اتنے اللہ سے وہ دور ہوتے ہیں کہ وہ جو اللہ سے نزدیک ہوتے ہیں ان کا تو وصال ہوتا ہے، وہ تو ملتے ہیں اللہ سے جا کے، وہ کہتے ہیں ہم تو اس وقت کا انتظار کر رہے تھے کہ اللہ رسول کی ملاقات ہوگی۔ واہ واہ واہ۔ عقیدہ، نبی کا علم، اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو غیب کی باتیں بتائیں، زمین و آسمان کا ہر ذرہ ذرہ ہر نبی کی نظر کے سامنے ہے، یہ علم غیب اللہ کے دیے سے ہے، لہذا یہ علم عطائی ہوا، اور اللہ تعالیٰ کا علم چونکہ کسی کا دیا ہوا نہیں ہے بلکہ خود اسے حاصل ہے، لہذا ذاتی ہوا۔ تو ہمارا انبیاء کے بارے میں عقیدہ کیا ہوا کہ ان کو علم غیب ہے لیکن اللہ کی عطا سے، ٹھیک ہے، اور اللہ کا جو اللہ کو جو علم غیب ہے وہ اس کا ذاتی علم ہے، ٹھیک ہے، بس اس عقیدے کو سمجھ لو۔ جو بھی کہے آپ کو کہ حضور غیب نہیں جانتے تو سکھاؤ بھائی کیوں کافر ہونا، حضور جانتے ہیں لیکن اللہ کی عطا سے جانتے ہیں، مطلقاً انکار کر دینا کفر ہے۔ اب جب کہ اللہ تعالیٰ کے علم اور رسول کے علم کا فرق معلوم ہو گیا تو ظاہر ہو گیا کہ نبی رسول کے لیے خدا کا دیا ہوا علم غیب ماننا شرک نہیں بلکہ ایمان ہے، جیسا کہ آیتوں اور حدیثوں سے ثابت ہے، ٹھیک ہے جی۔ قرآن شریف میں ہے کہ فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے غیب کا علم اپنے پسندیدہ رسولوں کو دیتا ہے۔ یہ نیچے میں حاشیہ پڑھ رہا تھا۔ اچھا، عقیدہ، کوئی امتی زہد و تقوی اطاعت و عبادت میں نبی سے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ جو لفظ لکھے جاتے ہیں یہ اس راستے کو روکنے کے لیے کہ کوئی سوچے بھی نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ انبیاء سوتے جاگتے ہر وقت یاد الہی میں لگے رہتے ہیں، جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے آپ سوتے ہو
صحابہ آپ سوتے ہو تو آپ کی آنکھیں بھی سوتی ہیں اور آپ کا دل بھی سو جاتا ہے. جب میں سوتا ہوں میری آنکھیں سو جاتی ہیں لیکن دل نہیں سوتا. تو عرض کی کہ یا رسول اللہ پھر دل کیا کہتا ہے؟ فرمایا وہ یاد الہی میں مصروف ہے. عقیدہ انبیاء کی تعداد مقرر کرنی ناجائز ہے. ان کی پوری تعداد کا صحیح علم اللہ ہی کو ہے. اب ایک روایت کے مطابق ہے 1,24,000 یا کم و بیش لازمی کہنا ہے، یا 2 لاکھ یا 24,000 یا کم و بیش. ایک روایت کے مطابق 3,24,000 یا کم و بیش. تو بس آپ یہ کہہ دیا کریں کہ اللہ اور اس کے رسول کے علم میں ہے جو اصل تعداد ہے. ٹھیک ہے، یعنی مقرر نہیں کرنی. انبیاء کے رتبے اس سے انشاءاللہ آگے پڑھیں گے اگلے کلاس میں انشاءاللہ تعالی. اس پہ آپ تاریخ لگا لو کچی پینسل کے ساتھ اور صفحہ نمبر نکالیے. فقہ، اس کو فقہ نہیں پڑھتے بلکہ کیا پڑھیں گے؟ فقہ. کتنے تک پڑھا ہے بچوں؟ صفحہ نمبر اچھا 65. اچھا جی 65 کر دو جی. 65 ہے یا 75 ہے؟ میں بہت آگے چلا گیا. کتنے پڑھنا جی؟ غسل کا طریقہ. چلو جی یہ آپ کو زیادہ تر باتیں پتہ ہوں گی لیکن یہ جو ینگ طبقہ ہے یہ بڑے غور سے اس کو پڑھ لو، دوہرائی ہو جائے گی. ذرا غسل کا طریقہ: غسل کی نیت کر کے پہلے دونوں ہاتھ گٹوں تک 3 مرتبہ دھوئے، پھر استنجا کی جگہ دھوئے، خواہ نجاست لگی ہو یا نہ لگی ہو. پھر بدن پر جہاں کہیں نجاست لگی ہو اس کو دھوئے. پھر نماز کے جیسا وضو کرے مگر پاؤں نہ دھوئے. ہاں اگر چوکی یا تختے پر پتھر پر نہ آئے تو پاؤں بھی دھو لے. چوکی آپ سمجھتے ہو اور پتھر بھی پرانے جس ویلے چوکیاں موکیاں نہیں ہونی ہے تو بڑا سارا وٹرا چھڑنے غسل خانے اس نے اتنے بہ کے نہ گنے ابھی تھلو چھڑکا نہ پاؤں. ہاں اتنے دریائے تو خیر وہ صورت حال اور ہوئے نہیں کیونکہ وہ پانی پا کے ہونا سارا تے وہ مسئلہ نہیں ہونا. ادھر چونکہ پانی جو جسم سے گرتا ہے تو وہ مستعمل ہو جاتا ہے تو پھر وہ پاک نہیں اس طرح پاک تو ہوتا ہے پاک کرتا نہیں ہے، اس لیے احتیاط کی گئی ہے. تختہ بھی اسی طرح، چوکی تختہ ایک ہی چیز ہے. تو پھر بدن پر تیل کی طرح پانی سے چپڑ لے. پھر 3 مرتبہ دانے مونڈے اور پانی بہائے. چپڑ لے کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ جس ویلے حسن سجے ہوئے گیلے ہوں گے نا تو وہ اس طرح مار لیتا تو جسم گیلا ہو جاتا ہے کافی سارا، تو وہ گیلا ہو جاتا ہے تو پھر بعد میں پانی کم لگتا ہے. سمجھ گئے ہو؟ اور کوئی چپڑنے کا مطلب نہیں ہے. دانے مونڈے پر پانی بہائے، پھر بائیں مونڈے پر 3 بار، پھر سر پر اور تمام بدن پر 3 بار، پھر نہانے کی جگہ سے الگ ہو جائے. اگر وضو کرنے میں پاؤں نہیں دھوئے تھے تو اب دھو لے اور نہانے میں قبلہ رخ نہ ہو. تمام بدن پر ہاتھ پھیرے اور ملے اور ایسی جگہ نہائے کہ کوئی نہ دیکھے. اگر یہ نہ ہو سکے تو ناف سے گھٹنے تک کے اعضاء کا ستر تو ضروری ہے. یعنی ایجی جائی تو ہوئے جیسے کم از کم ناف تو تھلے جا چھپی پی ہوئے. ٹھیک ہو گیا جی؟ ہاں ستر ٹھیک ہے، لفظ 70 اسی بس بول چھوڑنے عام تو ستر ٹھیک ہے. اگر اتنا بھی ممکن نہ ہو تو تیمم کرے اور نہانے میں کسی قسم کا کلام نہ کرے. یہ نہیں اندر بڑھ کے نہا کے جا تولیے دیویں صابن رہ گئی فلانی شہر پاویں، یہ درست نہیں ہے باتیں. اسی لیے جب بندہ جہاں سلام کرنے سے منع کیا گیا ان میں سے ایک مقام وہ ہے جب بندہ غسل خانے میں ہو تو سلام نہیں کرنا، کیونکہ وہ وہاں جواب نہیں دے سکتا. ننگا جو ہے تو جیسے سویا ہوا ہے اس کو سلام نہیں کرنا، کھانا کھا رہا ہے اس کو سلام نہیں کرنا، محفل میں بیٹھا ہے اس کو سلام نہیں کرنا. یہ ساری جگہ ہیں، یہ آگے جا کے پھر انشاءاللہ آ جائیں گی ساری چیزیں. ہم اس میں ذرا احتیاط نہیں کرتے. تو نہ کلام کرے اور نہ کوئی دعا پڑھے. پھر نہانے کے بعد رومال سے بدن پونچھ ڈالے تو حرج نہیں. مسئلہ: احتیاط کی جگہ ننگا نہانے میں حرج نہیں.
عورتوں کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، حتیٰ کہ عورتوں کو بیٹھ کر نہانا بہتر ہے، نہانے کے بعد فوراً کپڑا پہن لے۔ وضو میں جو باتیں سنت اور مستحب ہیں وہی غسل میں بھی ہیں، سوا اس کے کہ ننگا نہاتا ہو تو قبلہ کو منہ نہ کرے اور تہ بند باندھے ہو تو حرج نہیں، یعنی ایک کھلی جگہ پہ نہانا پڑ گیا اس کو تو پھر تہ بند باندھ کے نہا لے گا، اور اگر غسل خانے میں ہے تو بالکل ننگا ہے تو قبلے کو رخ نہ کرے، یہ ادب ہے، ادب کا تقاضا ہے۔ اچھا جی، یہ طریقہ جو غسل کا بیان ہوا ہے اس میں 3 باتیں فرض ہیں، یعنی غسل کے کتنے فرائض ہو گئے؟ 3، جن کے بغیر غسل نہ ہوگا اور ناپاکی نہ اترے گی، اور باقی سنت و مستحب ہیں، ان میں سے کسی بات کو چھوڑنا نہ چاہیے، اگر کوئی بات چھوٹ گئی تو بھی غسل ہو جائے گا۔ تو غسل کے 3 فرائض ہیں، کلی نمبر 1، اسی طرح اس طرح پر کہ منہ کے ہر پرزے، گوشے، ہونٹ سے حلق کی جڑ تک ہر جگہ پانی بہہ جائے، مسوڑے، دانت کی کھڑکیاں، دانت کی کھڑکیاں تو نہیں ہیں جو دانتوں کے درمیان جگہ ہوتی ہے نا، اس کو کھڑکیاں کہتے ہیں، بیچ کوئی نویاں فٹ نہ کرا گنے ہو، دانت کی کھڑکیاں، زبان کی ہر کروٹ میں حلق کے کنارے تک پانی بہے، روزہ نہ ہو تو غرارہ کرے تاکہ پانی اچھی طرح ہر جگہ پہنچے، دانت میں کوئی چیز اٹکی ہو جیسے گوشت کا ریشہ، چھالیا کا چور، پان کی پتی وغیرہ، تو جب تک ضرر و حرج نہ ہو چھڑانا ضروری ہے۔ ضرر و حرج، ضرر تکلیف ہو گئی تو حرج بھی بھئی یعنی اس نے کوئی اتنی خاص ضرورت اگر نہیں تو اگر وہاں پانی اس کی ہوتے ہوئے نہیں پہنچتا تو پھر حرج ہے، پھر اسے ہٹانا چاہیے۔ بغیر اس کے غسل نہ ہوگا اور بے غسل نماز نہ ہوگی۔ نمبر 2، ناک میں پانی ڈالنا، یعنی دونوں نتنوں میں جہاں تک نرم جگہ ہے وہاں تک دھلنا کہ پانی کو سونگ کر اوپر چڑھائے، جیسے بندہ نہیں ہے جو کرنا، تاکہ بال برابر جگہ بھی دھلنے سے رہ نہ جائے، نہیں تو غسل نہ ہوگا۔ اگر کیا لکھا ہوا؟ بلاک نت، اچھا، کیل کا سوراخ ہو تو اس میں بھی پانی پہنچانا ضروری ہے۔ عورتیں جو کراتی ہیں نا وہ سوراخ، تو بعض اوقات بیچ میں کچھ نہیں ڈالتی تو وہ بند ہو جاتے ہیں، تو اسے جو بھی صحیح ہاتھ مارے تاکہ جڑا سوراخ ہے اس سے پانی پہنچ جائے، نہیں تو غسل نہ ہوگا۔ اگر بلاک نت، کیل کا سوراخ ہو تو اس میں بھی پانی پہنچانا ضروری ہے۔ ناک کے اندر رینٹ نکٹی جی سوکھ گئی، یہ جیسا آسی آپ نے گیگی گیگی آخر رہنا ہے، جو ہوتا ہے ریشہ، یہ جب خشک ہو جاتا ہے تو وہ ریٹ بن جاتی ہے، تو اس کا چھڑانا بھی فرض ہے، اور ناک کے بال کا دھونا بھی فرض ہے۔ نمبر 3، پورے بدن پر پانی بہہ جانا، اس طرح کے پاؤں کے تلوے تک جسم کے ہر پرزے، ہر رونگٹے پر پانی بہے، اس لیے کہ اگر ایک بال کی نوک بھی دھلنے سے رہ گئی تو غسل نہ ہوگا۔ تنبیہ، بہت لوگ ایسا کرتے ہیں کہ نجس تہمند باندھ کر غسل کرتے ہیں، ہاں کوئی یعنی جو جس کپڑے کو آپ نے اگر کھلی جگہ غسل کر رہے ہو باندھ کے غسل کرنا ہے تو وہ کپڑا پاک ہونا چاہیے، شرط ہے، نہیں تو اس کپڑے کے ساتھ اگر کوئی لگی ہوئی ہے وہ نجاست تو وہ پانی کے ساتھ کھول کے نیچے اور چلی جائے گی اور خلل پیدا ہو جائے گی۔ خیال کرتے ہیں کہ نہانے میں سب پاک ہو جائے گا، حالانکہ ایسا نہیں، بلکہ پانی ڈال کر تہبند اور بدن پر ہاتھ پھیرنے سے نجاست اور پھیلتی ہے اور سارے بدن اور نہانے کے برتن تک کو نجس کر دیتی ہے، اس لیے ہمیشہ نہانے میں بہت خیال سے پہلے بدن سے اور اس کپڑے سے جس کو پہن کر نہاتے ہیں نجاست دور کر لیں تب غسل کریں، ورنہ غسل نہ کیا غسل تو کیا ہوگا، اس طر ہاتھ سے جن چیزوں کو چھوئیں گے سب نجس ہو جائیں گی۔ ہاں دریا تالاب میں البتہ ایسا ہو سکتا ہے، وہ بھی جب کہ نجاست ایسی ہو کہ بلا ملے دھوئے پانی کے دھکے سے خود بہ کر نکل جائے، ورنہ اس میں بھی دشوار ہے۔ کن باتوں سے غسل فرض ہوتا ہے؟ جن چیزوں سے غسل فرض ہوتا ہے وہ 5 باتیں ہیں۔ منی کا اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہو کر عضو سے نکلنا، یہ پچھلی ویڈیو میں بہت تفصیل سے میں بتا چکا ہوں۔ احتلام یعنی سوتے میں منی کا نکل جانا۔ نمبر 3، شرمگاہ میں خشفہ تک چلا جانا، خواہ شہوت سے ہو یا بلا شہوت انزال ہو، یعنی سر کا عورت کی شرمگاہ میں چھپ جانا، اس سے غسل فرض ہو جاتا ہے، یا نہ ہو دونوں پر غسل فرض ہے، مطلب
انزال ہو یا نہ ہو، اگر خشوہ ہے یعنی جو شرمگاہ کے اگلا سرا ہوتا ہے وہ چھپ گیا تو دونوں پہ غسل فرض ہو جائے گا۔ حیض یعنی ماہواری خون سے فراغت پانا، عورت جب حیض سے پاک ہوتی ہے، کوئی نشان اپنے کپڑوں پہ نہیں دیکھتی خون کا، تو وہ اس پہ غسل فرض ہو جاتا ہے۔ نفاس یعنی بچہ جننے پر جو خون آتا ہے اس سے فارغ ہونا۔ یہاں ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی برائی ہے، وہ یہ ہے کہ بچہ پیدا کرتی ہے عورت اور اسے بعض اوقات تیسرے دن ہی وہ پاک ہو جاتی ہے خون سے، اور وہ 40 دن تک نہاتی نہیں ہے اور نمازیں نہیں پڑھتی، روزے نہیں رکھتی۔ نفاس کا تعلق ہے جب تک وہ خون آئے، بعض عورتوں کو نہیں آتا، آج کل آپریشن کا زمانہ آ گیا ہے، عجیب و غریب سلسلے چل گئے ہیں۔ تو نفاس کا تعلق، نفاس اس کو بولتے ہیں جو بچہ پیدا ہونے یعنی آدھا بچہ باہر ہو اس کے بعد جو خون آئے وہ نفاس ہے۔ اس سے پہلے اگر کوئی خون آیا تو وہ نفاس وہ بھی نہیں ہوگا۔ تو جب وہ خون چاہے وہ دوسرے دن تیسرے دن ختم ہو جائے، اسی وقت اس نے نہا کے نمازیں شروع کر دینی ہے، روزے رکھنے شروع کر دینے، باقی سارے سلسلے شروع کر دینے۔ یہ ہمارے معاشرے میں اتنی بڑی برائی ہے، چلی ہے ناسی کے بعد اس کے بعد نماز پڑھ سی، ٹھیک ہے، یہ بالکل اس طرح نہیں کرنا۔ اچھا جی، یہ باتیں بتانے والی ہوتی ہیں اپنی بیویوں کو، اور اس میں شرمانا بھی نہیں ہوتا۔ کتنے پہنچا جی؟ تو غسل واجب نہیں بولتا۔ نفاس یعنی بچہ جننے پر جو خون آتا ہے اس سے فارغ ہونا۔ مسئلہ منی شہوت کے ساتھ اپنی جگہ سے جدا نہ ہوئی بلکہ بوجھ اٹھانے یا بلندی سے گرنے کی وجہ سے نکلی تو غسل واجب نہیں، یہ میں پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں، البتہ وضو جاتا رہے گا۔ مسئلہ اگر منی پتلی پڑ گئی کہ پیشاب کے وقت یا ویسے ہی کچھ قطرے بلا شہوت نکل آئے تو غسل واجب نہیں، ہاں وضو ٹوٹ جائے گا۔ مسئلہ جمعہ، عید، بقر عید کے لیے عرفہ کے دن احرام باندھنے کے وقت نہانا سنت ہے۔ بے غسل کیا کام کر سکتا ہے اور کیا نہیں؟ جس کو نہانے کی ضرورت ہو اس کو مسجد میں جانا، طواف کرنا، قرآن مجید کو چھونا، اگرچہ اس کا سادہ حاشیہ یا جلد ہی کیوں نہ ہو، بے چھوئے دیکھ کر یا زبانی پڑھنا یا کسی آیت کا لکھنا یا انگوٹھی چھونا یا پہننا جس پر حروف مقطعات ہوں، یہ سب حرام ہے۔ ویسے حروف مقطعات والی انگوٹھی پہن تو سکتے ہیں، مشروط اجازت ہے، لیکن اس میں بھی چونکہ ادب نہیں رہتا تو لہذا وہ ایسی نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، اگر قرآن شریف جزدان میں ہو، یہ پھٹا یا اردو اجرا ہونا بند ہوگا نا ہو، یا رومال وغیرہ کسی الگ کپڑے میں ہو لپٹا ہو جیسا چولی کے غلاف اسیاق نے، ہاں، تو اس پر سے ہاتھ لگانے میں حرج نہیں، لیکن تقوی یہی ہے کہ اس میں سے بھی ہاتھ نہ لگائے۔ اگر قرآن شریف کی مثال کے طور پر ایک جگہ ایک ہی بندہ ہے اور قرآن شریف بھی اونچا رکھنا ہے، دوسرے کو بندہ بھی نہیں ہے، تو اب اس صورت میں وہ کر لے۔ اگر قرآن شریف کی آیات قرآن کی نیت سے نہ پڑھی تو حرج نہیں، جیسے تبرک کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، یا شکر کے لیے الحمدللہ رب العالمین، یا مصیبت و پریشانی میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی، یا ثنا کی نیت سے سورہ فاتحہ یا آیت الکرسی یا ایسی ہی کوئی آیت پڑھی تو کوئی حرج نہیں، جبکہ قرآن پڑھنے کی نیت نہ ہو۔ بے وضو کو قرآن مجید یا اس کی کسی آیت کا چھونا حرام ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، اس پہ نص ہے، دلیل۔ بے چھوئے دیکھ کر یا زبانی پڑھے تو کوئی حرج نہیں۔ مسئلہ قرآن مجید دیکھنے میں ان سب پر کوئی کچھ حرج نہیں، اگرچہ حرف پر نظر پڑے اور الفاظ سمجھ میں آ جائیں اور خیال میں پڑھتے جائیں۔ ان سب کو حدیث تفسیر کی کتابوں کا چھونا مکروہ ہے۔ کس پانی سے وضو اور غسل جائز ہے اور کس سے نہیں، یہ کیوں یہ بیان تک پڑھ دیتے ہیں جلدی۔ کس پانی سے وضو اور غسل جائز ہے اور کس سے نہیں؟ بارش، سمندر، دریا، ندی، نالے، چشمے، کنویں، بڑے حوض، بڑے تالاب اور بہتا ہوا پانی، اولے اور برف، ان سب پانیوں سے وضو اور غسل ہر قسم کی طہارت جائز ہے۔ بہتے ہوئے پانی کی تعریف اور احکام۔ بہتا ہوا پانی وہ ہے جو تنکے کو بہا لے جائے، یہ پاک اور پاک کرنے والا ہے۔ نالی جوان کے تنکا ساڑھ کے اس نہ منہ دھونے روے ہو، یہ ہماری جو نالیاں ہیں ان کے بارے میں نہیں ہے، یہ جو ندی نالے ہوتے ہیں یا دریا شجا ان کی بات ہو رہی ہے۔ مسئلے نے تحت
جی مسئلہ انتہائی خیر ہے. جس ویلے تک بو، رنگ، ذائقہ 3 چیزیں اگر نہیں چینج ہوئی تو اروی بھی سارے گٹر ونج رون تامی اس نہ وضو بھی ہو سی تو غسل بھی ہو سی. جی لیکن شریعت نہ مسئلہ اساں واسطے جڑا نا وہ نہیں وہ رنگ جڑا وہ اس نے ہے ہی رکھا. جی ٹھیک ہے. وہ رنگ نہیں گندا نہیں اس نے آلریڈی رنگ جتھے تسی ملنا کہنا پانی اتنے غور کرو ذرا اتنے اللہ 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 ٹھیک ہے. جی اگر اس نے وچ رنگ یعنی رنگ تو مراد ہے اس بو نہیں آئی ذائقہ بات نہیں کرنا اچھا نہیں پانی بچ آنی اچھا بات نہیں کونٹ پارک ترسکون نام ہے. واہ واہ اچھا ٹھیک ہے. انہیں اصل ہل گیا سن نا وہ جو مسلنی گئی نا کہنے گھر شادی گئی اخیر تے بہو بو ہوئے تے کوئی جڑا ہل گئی اس کہ میں جیوں نہیں آئی ہوں بہو مقا دیتی ہاں انہوں ہل گیا نا تھے. اگر تو اس کو ذائقہ آیا بو آئی ہاں ہاں رنگ یہ جڑا رنگ ہے نا یہ تو عام رنگ ہے نا یہ وہ رنگ چینج نہیں رنگ تو مراد اردو ہے رنگ اسی. بیت کتنے پہنچا جی یہ باتیں کون کر رہا ہے جب تک یہ بہتا ہوا پانی وہ ہے جو تنکے کو بہا لے جائے یہ پاک اور پاک کرنے والا ہے. نجاست پڑنے سے ناپاک نہ ہوگا جب تک یہ نجاست اس سے رنگ یا بو یا مزے کو نہ بدل دے. اگر نجس چیز سے رنگ یا بو یا مزہ بدل گیا تو ناپاک ہو گیا. اب یہ اس وقت پاک ہوگا کہ نجاست نیچے تہہ میں بیٹھ جائے اور یہ تینوں باتیں ٹھیک ہو جائیں یا اتنا پاک پانی ملے کہ نجاست کو بہا لے جائے یا پانی کے رنگ بو مزے ٹھیک ہو جائیں. اور اگر پاک چیز نے رنگ بو مزے کو بدل دیا تو وضو غسل اس سے جائز ہے جب تک چیز دیگر نہ ہو جائے کوئی اور مسئلہ نہ ہو جائے. مسئلہ بڑے حوض اور دا دردا اس کو کیا کہتے ہیں دا دردا اردو میں 10 در 10 کہہ دو کی تعریف اور احکام. 10 ہاتھ لمبا 10 ہاتھ چوڑا پانی جس حوض یا تالاب میں ہو وہ دا دردا یا بڑا حوض کہلاتا ہے. یوں ہی اگر 20 ہاتھ لمبا اور 5 ہاتھ چوڑا ہو یا 25 ہاتھ لمبا اور 4 ہاتھ چوڑا ہو غرض کل لمبائی چوڑائی کا حاصل ضرب 100 ہو اور اگر گول ہو تو گولائی تقریباً 35.5 ہاتھ ہو اور گہرائی اتنی کافی ہو کہ اتنی سطح میں کہیں سے زمین نہ کھلی ہو ایسے حوض کا پانی بہتے پانی کے حکم میں ہے. جیسے کہ ہمارے گاؤں شاؤں میں ٹھرنے شرنے ہوتے ہیں نا وہ سارے 10 در 10 ہوتے ہیں. اچھا جی نجاست پڑنے سے پاک نہ ہوگا جب تک نجاست کی وجہ سے رنگ یا بو یا مزہ نہ بدل جائے. بڑے حوض میں ایسی نجاست پڑی ہو جو دکھائی نہ دے جیسے شراب پیشاب تو اس میں ہر طرف سے وضو کر سکتے ہیں. جیسے گاؤں شاؤں میں ہوتا ہے ایک طرف ڈنگر شنگر وچ پہ موترنے ہونے دوسرے پاس نال پینے پہ ہونے نال وضو پہ کرنا ہے. اگر دیکھنے میں ایک اس کی نشانی اور بھی بتائیے کہ ایک طرف سے پانی ہلاؤ اور دوسری کونے سے نہ ہلے تو وہ بھی 10 در 10 ہوتا ہے. ٹھیک ہے. دوسری طرف سے قدر کیا جیسے پخانہ یا مرا ہوا جانور تو جس طرف وہ نجاست ہے اس طرف وضو نہ کرنا بہتر ہے دوسری طرف سے وضو کرے. مسئلہ بڑے حوض میں ایک ساتھ بہت سے لوگ وضو کر سکتے ہیں اگرچہ وضو کا پانی اس میں گرتا ہو. ہاں انہوں نے کوئی فرق نہیں بنا نہیں جی نہیں وہ ایک مچھلی کی قسم ہے ہاں جی گرتا ہو لیکن ناک تھوک کنگار کلی اس میں نہ ڈالنا چاہیے کہ نظافت کے خلاف ہے. یعنی یہ جو ایک پاکیزگی اور نزاکت کا جو ایک ہوتا ہے نا وہ اس کے خلاف ہے. ان کے ساتھ چھوڑی تو اس نہ فرق نہیں بنا. مائع مستعمل اور غسالہ کے احکام. جو پانی وضو یا غسل کرنے کے بعد سے گرا وہ پاک ہے مگر اس سے وضو اور غسل جائز نہیں. مسئلہ اگر بے وضو شخص کا ہاتھ یا انگلی یا پورا یا ناخن یا بدن کا کوئی ٹکڑا جو وضو میں دھویا جاتا ہے بقصد یا بلا قصد
دا دردا سے کم پانی میں بے دھوئے پڑ جائے تو وہ پانی وضو اور غسل کے لائق نہ رہا. یہ جو بالٹیاں نہیں سردیاں چیک کرنا نے انگل چچی ہوئی نہ دھوتے بغیر یہ بالکل نہیں. اسی طرح جس اب بالٹی شالٹیاں گئیں اب تو آ گئے وہ ٹوٹی کھولو تو کر رہا ہو تھلے جس پر منہ تھی اب کوئی پرواہ نہیں. جس شخص پر نہانا فرض ہے اس کے جسم کا کوئی حصہ بلا تلا ہوا پانی سے چھو جائے تو وہ پانی وضو غسل کے کام کا نہ رہا. اگر تلا ہوا ہاتھ یا بدن کا کوئی حصہ پڑ جائے تو حرج نہیں. جس پہ غسل فرض ہوتا ہے اس کا کیا نام بتایا تھا؟ بول جنبی. اتنے قلب نہ ہو سی تو اتنے جنبی بھی قلب کرنا چاہنا. قلب کہاں ہوتا ہے؟ نون ساکن کے بعد با آ جائے تو کھلا پہنے. اچھا مائع مستعمل کو کام میں لانے کا ہیلا یہ نواں مسئلہ آ گیا. بھائی پانی آیا جب مستعمل آیا اس وقت کے جو استعمال کیا جا سکنا. پانی میں ہاتھ پڑ گیا یا کسی طرح مستعمل ہو گیا اب یہ چاہیں کہ یہ کام کا ہو جائے تو اچھا پانی اس سے زیادہ اس میں ملا لیں. اور اس کا یہ طریقہ بھی ہے کہ اس میں ایک طرف سے پانی ڈالیں دوسری طرف سے بہہ جائے تو پانی سب پانی کام کا ہو جائے گا. مسئلہ چھوٹے چھوٹے گڑھوں میں پانی ہے اور اس میں نجاست پڑنا معلوم نہیں تو اس سے وضو جائز ہے. جو بار سے شخص نہ پڑے گا ہاں یہ طریقہ ہی درست نہیں. ہاں وہ لیکن اصل طریقہ جڑا ہے پسندیدہ یہ نہیں. پسندیدہ یہ وے اتھ لوٹا ٹوٹی جو بھر کے بالٹی تو تاں ہونی جی ٹوٹی والی سہولت نہ ہوئے تا نہیں پہلے جی بالٹی شالٹی ہونی ہے نا غسل خانے وہ اس تو ہونی بھی ٹوٹی والا بندوبست نہ پانی نہ پہنچے پا. جس ویلے ٹوٹی والا پہنچے پا بالٹی رکھو ہی نہیں لوٹے بھر کے سٹیا ہوتا ہے اپنا بیگم. ہاں شاور ہی آ گیا تو لوٹا استعمال کریں. یا واش روم بہت چھوٹے بھی ہونے اتنے وقت نہیں نہ آنا چاہیے. تھوڑا جو دور رکھو بالٹی جیسے تو اپنے بہ کے چوکی تے بہ کے کر کے تانگے جی اتو چھنکا اس سے بننے نہیں. یعنی جتنی احتیاط ہو سی نا اساں تقوا کھانا. جی پانی میں ہاتھ پڑ گیا یا کسی طرح مستعمل ہو گیا آپ یہ چاہیں کہ اچھا یہ تو ہو گیا. مسئلہ چھوٹے چھوٹے گڑھوں میں یہ ہو گیا. مسئلہ پانی کے بارے میں کافر کی خبر کا حکم. کافر کی خبر کہ یہ پانی پاک یا ناپاک ہے دونوں صورتوں میں پانی پاک رہے گا کیونکہ یہ اس کی اصلی حالت ہے. مسئلہ کسی درخت یا پھل کے نچوڑے ہوئے پانی سے وضو جائز نہیں جیسے کیلے یا تربوز کا پانی گنے کا رس. جس پانی میں تھوڑی سی کوئی پاک چیز مل گئی جیسے گلاب کیوڑا زعفران مٹی بالو تو اس سے وضو غسل جائز ہے. تھوڑا تھوڑا کر دے رہا ہوں. مسئلہ کوئی رنگ یا زعفران پانی میں اتنا گہرا پڑ گیا کہ کپڑے رنگنے کے قابل ہو گیا یہ قابل اس کو بنا لو قائل نہیں ہے تو اس سے وضو غسل جائز نہیں. مسئلہ پانی میں دودھ پڑ گیا دودھ کے ایسا رنگ ہو گیا تو وہ وضو غسل جائز نہیں ہے. یہ مسئلے جو بعض لوگوں نے تو پڑھے بھی ہوں گے جیسے یہ حضرات ایک دو بیٹھے ہیں لیکن یہ پھر بھی آپ پورے غور و فکر سے پڑھا کرو کیونکہ اس میں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں یہ آپ نے آگے لوگوں کو سکھانی ہے اور یہ اسی لیے اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے. جو بندہ کسی کو پاکی پلیتی کے مسائل بتا دیتا ہے ساری زندگی جب تک وہ پاکی حاصل کرے گا تو بینیفٹ ملے گا اور وہ پاک ہوگا تو اللہ کے نزدیک ہوگا. اللہ کی نزدیک جتنا وہ ہوگا اس کی وجہ سے آپ کو بھی اللہ کی نزدیکی مفت میں ملتی رہے گی. تو اس میں جو ہے نا بالکل احتیاط کرنی ہے بہت زیادہ. کنویں کے مسائل انشاءاللہ پھر پڑھیں گے. وآخر دعوانا جی حرج نہیں ہے جی اگر وہ پلید نہ ہوگا.